آرٹ میں پڑھ کے یہ انسان تو نہیں بنے گے، ڈاکٹر بھی بنے گے. یہ زندگی کے تمام شعبہ زندگی میں یہ ایک بہت بڑا خلا ہے کہ اپنے شعبے کا علم لیتے ہیں، اس میں آگے پڑھنے والے پڑھ جاتے ہیں، سارے تو نہیں پڑھتے. لیکن جو چیز کسی بھی مرد عورت کو ایک اچھا وجود دے، اچھا انسان بنائے، وہ صرف سیرت ہے، نبی پاک کی زندگی. اور اس سے غفلت ماں باپ کی گود سے شروع ہوتی، نہ ماں باپ سکھاتے ہیں. پھر آگے ہمارے تعلیمی ادارے تو کاروباری ادارے ہیں، یہ تو تربیتی ادارے تو ہیں نہیں. تو اخلاق بہت بڑا گیپ آ گیا ہے. اچھا انسان بننا ایک ڈفرنٹ راستہ ہے، اور سائنسدان بننا، تاجر بننا، ڈاکٹر بننا، کھلاڑی بننا، یہ ایک الگ راستہ ہے. انجینئر بننا تو انسانیت کی معراج اللہ کے نبی ہیں. ہمارے یہاں پڑھائی نہیں ہے، رٹا سسٹم ہے، پاس ہونے والا سسٹم. تعلیم نہیں ہے. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے شعور کو بیدار کرنا. ہمارے بچے تو اسلام ہو جاتے، ان کا شعور بیدار ہے، اسلام ہو جاتا. وہ 3 سال کے بچے کے اوپر کتابیں لا دیتے. 3 سال کے بچے کو ماں کی گود سے جدا کرنا، یہ ماں باپ کا پہلا ظلم ہے کہ نبی پاک جیسی ہستی اور نماز جیسا عمل، اور آپ کہہ رہے ہیں 7 سال تک کچھ نہیں کہنا، کھیلنے دینا. وہ 3 سال میں جب جاتا تو اس کو تو نیورون ہی جل جاتے ہوں گے سارے. جیسے یہ زیادہ آئے بجلی کا پریشر تو یہ فیوز ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے ہمارے بچے کو سب نیورون فیوز ہو چکے ہوتے. تو میں یورپ کافی پھرا ہوں، تو مجھے چونکہ تھوڑا یہ اداروں سے بھی وابستگی ہے، تو پتہ کرنا، ٹو لگانا کہ یہاں تعلیم کیسے کرتے. اکثر جگہ دیکھا 7 سال تک کوئی پڑھائی نہیں کرتا، اسکول لے لیتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں. نبی جیسی ہستی نے کہا 10 سال میں جا کے نماز کرو اور اس پر تھوڑی پابندی کرو. 10 سال تک ماں باپ کیا کریں؟ ٹائم دیں. ٹائم دینے کا مطلب نصیحت نہیں ہے، صرف ٹائم دیں. اپنے آپ صفات منتقل ہوتی. میرے بچے یہاں چھوٹے تھے، پڑھتے تھے ایک اسکول، تو میں ان کے پرنسپل سے ملنے چلا جاتا تھا. تو انہوں نے ان کے اسکول میں 2 بچے پڑھتے تھے یہیں، ایک ڈاکٹر اور ایک ڈاکٹر تھے فیصل آباد. مجھے کہنے لگے کہ وہ آئے تھے دونوں میاں بیوی، اور کہنے لگے کہ ہمارے بچے 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں کھانا نہیں کھا رہے، اور ہم پوچھتے ہیں تو بتاتے کوئی. تو آپ کائنڈلی پوچھ دیں بھائی کیا چکر ہے. ان کو بلوایا آفس میں، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں، ماں اور باپ کے سامنے نہیں بتائیں، آپ کو الگ بتائیں. ہم کو باہر بٹھایا. اچھا بھائی بیٹے آپ بولو کیا بات. کہ سر ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ماں اور باپ سو رہے ہوتے ہیں، ہم اسکول چلے جاتے ہیں. جب ہم واپس آتے ہیں تو ماں اور باپ ہاسپٹل ہوتے ہیں، تو ہم اکیلے کھانا کھاتے ہیں. شام کو ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی اور ابو کلینک میں ہوتے ہیں، تو ہم اکیلے ہوتے ہیں. ہمیں یہ ملتے ہیں اتوار کے دن، تو ہم نے اسٹرائک کی ہے کہ ہم نے گھر میں کھانا نہیں کھانا. یہ پہلی جو ڈی ٹریک ہوا ہے ہمارا معاشرہ ماں باپ کی گود سے ہوا ہے کہ ماں باپ نے اپنے شعبے اپنے اوپر اتنے مسلط کیے. یا جو گھریلو عورت ہے وہ بھی ایسی فضول چیزوں میں ہے کہ وہ بچے یا بچی کو اتنا ٹارگیٹ کیا، پڑھو 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 پڑھو، بس اتنا کیا ہو، یا کچھ کھانا پلانا ہے. یہ اچھا انسان بننا نہیں بن رہا. یہ نظر نہ ماں کے پاس ہے نہ باپ کے پاس. تو اس لیے ہمیں سیرت کی طرف جانا پڑے گا کہ میرے نبی نے کیا کیا. اور میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اجازت چاہوں گا. ہر انسان خوبصورت زندگی چاہتا ہے. اس کمرے کو سادہ بھی رکھا جا سکتا تھا، لیکن انسانی ذوق ہے، اچھا لگتا ہے. تو ہمارے پاس علم ہے کہ ہم ضروریات زندگی کو کیسے خوبصورت بنائیں. ہم نے بنائیں گاڑیاں، گھر، لباس، کھانے.
لیکن زندگی کیسے خوبصورت ہو یہ بالکل الگ لائن، الگ چیپٹر ہے، اس کا علم ہمارے پاس کوئی نہیں۔ ہم ایک تڑپتے مریض کے لیے مسیحا بن سکتے ہیں، ضرور بن سکتے ہیں، لیکن ایک تڑپتی زندگی کے لیے مسیحا صرف میرے نبی، اس کی زندگی کیسے زندگی کی خوبصورتی الگ چیز، یہ خوبصورتی الگ چیز، شکل و صورت کی خوبصورتی الگ چیز۔ تو ایک آیت میرے اللہ نے ہمیں سنائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی تمہارے لیے ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ اب مکمل کیوں نہیں کہا؟ مکمل نمونہ ہے، کامل نمونہ، کامل کا لفظ بھی آ سکتا ہے لیکن کامل کا لفظ ہیوی ویٹ ہے، مکمل بننا پڑے گا، اور حسن کا لفظ اٹریکٹیو ہے، خوبصورت نمونہ ہے، اور انسان حسن پرست ہے، خوبصورتی کی طرف کھینچتا ہے، اپنے آپ کھینچتا ہے۔ تو دسترخوان کو سجانے کا بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، دسترخوان کیسے سجانا ہے تو یہ انسانی کمزوری ہے خوبصورتی۔ تو میں قربان جو میرے رب نے لفظ استعمال کیا حسانہ، اگر زندگی خوبصورت بنانی ہے تو میرے نبی کے پیچھے یہ حسن اور کہیں نہیں ملے، یہ صرف ایک ہی جگہ ملے گا، وہ میرا نبی۔ اچھا، ایک اسوہ کا مطلب ہے نمونہ، جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ تو میں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں تو زندگی احساسات کا نام ہے، کچھ چیزوں کا نام تھوڑا ہے، اور احساسات جب ٹوٹتے ہیں تو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ جب احساسات پروان چڑھتے ہیں تو بھوک میں بھی مزہ آتا ہے، اور احساسات کو جو زندگی ملتی ہے وہ نبی والے اخلاق سے ملتی ہے۔ روڑوں پتی والدین حضرت بیٹا یوں دیکھ لے تو ان کی نیند اڑ جائے، کچھ نہ کیسا کیسے دیکھ لے تو نہ ماں کو روٹی چلی نہ بابا، تو تم آنکھیں نہیں کھا رہے، آنکھیں نہیں کھا رہے۔ رویے زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں اور رویے زندگی کو بدنما بناتے ہیں۔ تو وہ خوبصورت رویے جس سے زندگی خوشگوار ہو جائے وہ میرے نبی کے پاس ہے۔ آپ کی پوری زندگی کی بھی اللہ نے محفوظ کر کے رکھا، چونکہ آپ کو قیامت تک کے لیے نمونہ بننا تھا، تو آپ کی زندگی کی ہر عطا، یعنی اگر مجھے آپ کو اپنے نبی کی بکریوں کے نام نہ آتے ہوں تو کوئی فرق پڑے؟ سفر آخرت میں فرق ہے، ٹھیک ہے، میں قربان چونکہ اللہ نے اپنے نبی کی بکریوں کے نام بھی ہم تک پہنچے، عجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، وقصہ، اطلاع، اطراف، ایسا، قمرہ، 9 بکریاں ہیں، میں نے آپ کو نام گنا ہے۔ 10واں بکرا تو اس کا نام یم تھا، چرانے والی ام ایمن تھی، اور ایک بکری قمرہ آپ کی زندگی میں بڑھ گئی۔ یہ سارا چیپٹر نہ بھی ہوتا تو کیا تھا؟ یہ اللہ نے اپنے محبوب کی ہر عطا، جس چیز کو آپ نے ٹچ کیا وہ بھی محفوظ، اور وہ پوری امت کی طرف شفٹ ہو گئی۔ آپ کے 2 گدھے تھے، عفیر یعقوب، 2 خچر تھے، 2 ذوالفضل، 4 اونٹنیاں کی اسبا، شہبا، جدعا، قصوا، 2 اونٹ تھے، اسکل، صادق، مختلف اوقات میں، اور گھوڑے کئی تھے، یعصوب، یعقوب، مرتجل، مرتجز، لزاز، تراز، لحیب، سکب، سبحہ، ورد، یہ آپ کے گھوڑوں کا نام۔ یہ وہ پیار ہے اللہ کا اپنے حبیب سے کہ وہ ان کی ہر چیز ہم تک شفٹ کرتے، آپ کی زندگی بھی شفٹ کی ہماری طرف۔ دوسرا اسوہ کا مطلب ہے غم کی تسلی، غم کی تسلی۔ اس وقت ساری دنیا مشینوں میں گم ہو کے نا دکھوں کا شکار ہو گئی۔ یہ آپ کے اسی روڈ پر نا آگے گاؤں آتا ہے دھنولا، میں امریکہ گیا تھا 4 مہینے جماعت میں، تو یہاں کے ڈاکٹر یوسف تھے، وہ وہاں ڈیٹروئے میں ہاسپٹل کے نا انچارج تھے، ہیڈ تھے، پتہ نہیں کیا تھا، ایک بار آخری سیٹ تھی ان کے پاس، تو انہیں پتہ چلا تو وہ ملے اور بڑا خوش ہوئے، تو وہ باتوں باتوں میں بتانے لگے کہ اس سال اس کی ڈپریشن کی ایک کمپنی کی ایک ٹیبلٹ $13 کروڑ میں بکی ہے نارتھ امریکہ، صرف نارتھ امریکہ، ایک سال صرف ایک کمپنی کی، ان کے پاس تو فگر صحیح ہوتے ہوں گے، مطلب $13 کروڑ کی بکی، اور اس دنیا کی ترقیات میں ابھی کینیڈا سے ہو گیا، اللہ نے جنت کے ٹکڑے بنائے۔
جتنا انسان مشینوں میں الجھا ہے وہ دکھی ہو گیا ہے. تو لفظ اسوہ میں پھر ایک پیغام، پہلے میں نے حسنہ کے وقت ٹچ کیا، اسوہ پر لفظ اسوہ میں پیغام ہے کہ تمہارے سارے دکھوں کی تسلی میرے نبی کی زندگی میں. آج کون ہے جو دکھی نہیں؟ ایسا کوئی آدمی کو خوشیاں نہیں دیتا، اور پریشانیاں دے دیتا. تو یہ آپ کی خدمت میں گزارش ہے، ڈاکٹروں کی تو کمی کوئی نہیں ہے، انسانوں کی کمی، تاجروں کی کمی کوئی نہیں ہے، انسانوں کی کمی، مرد عورت کی کمی کوئی نہیں، انسانوں کی کمی. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مرد عورت تو قبروں میں چلے گئے، اب تو صرف مذکر اور مؤنث ہی رہ گئے. مرد عورت تو قبروں میں چلے گئے. تو تبلیغ میں تھوڑا سا اس چیز کو مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی کہ لوگوں کو فارگٹ کر کے نبی سے جوڑا جائے، اللہ کے نبی سے جوڑا جائے، وہیں سے شفا ملی اور کہیں سے نہیں ملی. تو یہاں جو ہم پڑھاتے ہیں اس کا بھی یہی ہدف ہوتا ہے کہ ان کو اپنے نبی کا تعارف. آپ لوگ اس کا کوئی انتظام کریں کہ آپ کے بچوں کو سیرت سے کوئی، قرآن سے کوئی مناسبت پیدا ہو جائے. قرآن کا ایک حصہ علماء سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا 500 آیات، باقی دوسرا نصیحت. لیکن ہم صرف ختم کے لیے قرآن ختم شریف سے آ جائے، ختم شریف سے پڑھ لو، ختم شریف سے آ جائے. قرآن تو رہا ہے حاجی. ایک ہماری نسل قرآن سے کٹ گئی ہے، ایک سیرت سے کٹ گئی. یہی دونوں روح کی بیدار تھیں، انہیں کوئی تھینک مان دی. آپ کے آنے کا بہت شکریہ.